اور قرآن بھی آپ پڑھتے جائیں الحمد سے لے کر والناس تک، آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہی تعریف ہوتی ہے۔ تو وہ اس لیے میاں محمد صاحب نے بھی فرمایا نا کہ زیراں زبراں شداں مداں وچ شان نبی دے آئیاں، سبحان اللہ، زیراں زبراں مداں شداں وچ شان نبی دے آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی خاصاں رمضاں پائیاں۔ سبحان اللہ، تو اس لیے آپ کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہودی آپس میں کہنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہتے ہیں اور پھر ہم ان کی برائیاں بھی کرتے ہیں، تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، ہم پاگل ہیں بھائی، ان کو ہم ان کی برائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کو محمد بھی کہتے ہیں، تو ہماری بات تو وہی ختم ہو جاتی ہے، یا تو ان کی ہم آئندہ برائی نہ کیا کریں اور یا پھر آئندہ ہم ان کو محمد نہ کہا کریں۔ محمد تو ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، تو جس کی تعریف کی جائے پھر اس کا عیب نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو قابل تعریف ہیں، ان کا تو نام ہی یہ ہے کہ وہ ہیں ہی قابل تعریف، سبحان اللہ، بس۔ تو کہنے لگے کہ آئندہ ہم ان کو مزمم کہیں گے، جب بات کریں گے مزمم نے یہ کہا، مزمم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی مذمت کی جائے، جس کی انسلٹ کی جائے، یہ بھی اس میں تفعیل کا ہی باب تفعیل کا ہی مفعول ہے، مزمم، اس کا مطلب ہے کہ اس کی مذمت کی جائے، برائی کی جائے، جو برائی والا ہے معاذ اللہ۔ تو آپس میں باتیں کرنے لگے، مزمم یہ کہتا ہے، مزمم یہ کہتا ہے، مزمم کی یہ بات ہے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا تو ان کو بڑا طیش آیا، غصہ آیا کہ ان نامرادوں نے ہمارے آقا کا نام بگاڑا ہے، ہمارے آقا کا نام بدل دیا ہے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو پرے، تم بلکہ خوش ہو کہ ان کی گندی زبانوں سے میرا نام اللہ نے بچا ہی لیا۔ سبحان اللہ، اللہ کو یہ نام پسند آیا کہ میرا نام ان کی زبانوں پہ جائے۔ یزممون مزممن وانا محمد، سبحان اللہ، فرمایا یزممون، وہ برائی کرتے ہیں مزممن، کوئی ہوگا مزمم ان کا، مزممن یہ نکرہ کا صیغہ ہے، کوئی مزمم ہوگا جس کی وہ برائی کرتے ہیں، میں مزمم نہیں ہوں، مجھے تو رب نے محمد بنایا ہے، سبحان اللہ، میں تو محمد ہوں، بے شک، مزمم کوئی ہوگا ان کا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس لیے دو رکھے گئے، ایک محمد اور ایک احمد۔ اور لفظ محمد اتنا میٹھا اور اتنا پیارا نام ہے کہ کہتے ہیں اہل عشق اہل محبت کہ اللہ بولو تو دونوں ہونٹ کھل جاتے ہیں، اوپر والا ہونٹ الگ ہو جاتا ہے، نیچے والا ہونٹ الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ، سارے کہو اللہ، اللہ، دیکھا نا، اللہ کہا تو دونوں ہونٹ کھل گئے، درمیان میں فاصلہ ہو گیا جی۔ اور جب کہتے ہیں محمد تو دونوں ہونٹ دو مرتبہ ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اوپر والا نیچے سے مل جاتا ہے اور نیچے والا اوپر والے سے ایک بار نہیں بلکہ دو بار، دو بار، اور وہ بھی شد کے ساتھ۔ جب شد لگی ہوتی ہے نا تو اس میں قوت ہوتی ہے، جو شد والا لفظ ہوتا ہے اصل میں ڈبل ہوتا ہے، محمد، یعنی دونوں ہونٹ پورا زور لگا کے ملتے ہیں ایک دوسرے کو، جیسے جپھی مار لیتے ہیں، سبحان اللہ، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے ایسے ہوتا ہے جیسے کہ جپھی لگا لی ہے انہوں نے، معانقہ کر لیا ہے، ایک دوسرے سے چمٹ گئے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ اللہ میں کہا تو فاصلہ ہو گیا، یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ مخلوق بہت پست ہے، اللہ بہت اعلیٰ ہے جی، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں جی، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہیں، وہ معبود ہے، یہ عابد ہیں، وہ مولا ہے، یہ بندے ہیں، ان میں بڑا فاصلہ ہے، ان میں بڑا فاصلہ ہے، بڑی بلندی ہے کہ جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں جا سکتی،
مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مخلوق خالق سے ملائی جائے، بندوں کو خدا سے ملایا جائے، اللہ اللہ تو پھر اللہ نے درمیان میں اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ ان کا نام محمد رکھ کے بتایا یہ وہ ہیں جو بندوں کو خدا سے ملانے والے۔ سبحان اللہ جی تو اگر سرکار نہ آتے تو ہم اللہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے تھے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اس کی کیا ذات ہے، اس کی کیا صفات ہے؟ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آ کر ہمیں بتایا ہے۔ اگر آقا نہ ہوتے تو ہم بھی شاید یا پتھروں کو پوج رہے ہوتے یا جانوروں کو پوج رہے ہوتے۔ ہم سب کنٹیننٹ سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے تعلق، یہ انڈیا پاکستان، یہاں اگر سرکار کا پیغام نہ پہنچتا، اولیاء کاملین وہاں نہ جاتے اور نبی علیہ السلام کے دین کا نور وہاں نہ پھیلتا تو ہو سکتا ہے ہمارے پچھلے باپ دادا مشرک ہی ہوئے ہوں گے۔ ہمیں کیا خبر ہے کون تھے کون نہیں تھے؟ میرے والد صاحب ضائع کرتے کہ ہماری 6 7ویں پیڑھی کے اندر، سیڑھی کے اندر، پشت کے اندر جا کر جو ہے نا وہ ہندو آتے ہیں، کوئی جیوا، کوئی کھیوا، اس طرح کے ان کے نام ہیں۔ جی یعنی ہمارے باؤ اجداد جو تھے تقریباً کوئی 6 7 سیڑھیاں پیچھے جا کر مسلمان ہوئے، پہلے ہندو تھے، کسی اللہ والے کا واسطہ مل گیا اور ہمارے کسی بزرگ کے دل میں سرکار کے دین کی شمع روشن ہوئی، آج ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دین کا نام لے رہے ہیں۔ جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سرکار نہ ہوتے تو ہم کیسے جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی کیا شان ہے؟ جہاں تک دین کا نور نہیں پہنچا، لوگ آج بھی پتھروں کو پوج رہے ہیں، جانوروں کو پوج رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں، عجیب مخلوق ہیں۔ یہ آپ جائیں لمزلو روڈ کے اوپر تو دکانوں کے اوپر بت برائے فروخت پڑے ہوئے ہیں، جی ان کا کرشنا اور ان کی کون کون سی دیویاں ہیں، ان کے بت جی گارڈ فار سیل لگے ہوئے ہیں۔ جی یہ 20 پاؤنڈ کا گارڈ ہے، یہ 40 پاؤنڈ کا گارڈ ہے۔ کیسے جاہل ہیں کہ ان کو 40-50 پاؤنڈ کا وہ گارڈ خرید کر لاتے ہیں، گھر میں رکھ کے پھر آگے اس کے سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ جس کو آپ نے دکان سے خریدا ہے وہ اب آپ کا خدا بن گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام اونچی اونچی ہنس رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ اچھا نہ لگا۔ آپ فرمایا کہ اتنا اونچی اونچی ہنس رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ بس اس آدمی نے ہمیں ہنسا دیا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ جب میں جاہل تھا، مشرک تھا، تو میں کیا کرتا تھا؟ اس نے ستو کا ایک بت بنایا، تو کسی نے اس کی ٹانگ کھا لی، کسی نے اس کا سر کھا لیا، کسی نے اس کے اگلے بازو کھا لی۔ وہ کہتے کہ ہم ایسے کرتے تھے کہ ہم نے اپنی جیب میں ستوؤں کے خدا بنا کر رکھے ہوتے تھے، گڑ کے خدا بنا کر رکھے ہوتے تھے، کھجوروں کے خدا بنا کر رکھے ہوتے تھے۔ جی رستے میں جاتے تھے، جہاں ہمیں کوئی پیاس لگتی تھی، بھوک لگتی تھی، ایک خدا نکالتے تھے، اس کو پانی میں بھگو کے جی اس کو ہم پانی میں ملا کے کھا لیتے تھے، پی جاتے تھے۔ تو یہ ہماری جہالت تھی، تو اس وجہ سے ہم ہنس پڑے ہیں، اس آدمی نے ہمیں ہنسا دیا ہے۔ تو یہ آقا کا کرم ہے، یہ سرکار کی رحمت ہے، ان کی مہربانی ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔